السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہر دن 20 منٹ کی ہی ہو صحیح، لیکن ہر دن 20 منٹ کی 3 جو سبجیکٹس ہیں اس کے ویڈیوز آپ کو دیے جائیں گے، اور جو ٹاسک آج سے آپ لوگوں کو دی جائے گی، آپ لوگوں کو ہر حال میں وہ ٹاسک کمپلیٹ کر کے بھیجنا ہے۔ اگر آپ ٹاسک کمپلیٹ کر کے نہیں بھیجیں گے تو پھر میں آپ کو ویڈیو آگے کی نہیں بھیجوں گا، کیونکہ اب ہم لوگوں کو جتنی چیزیں پڑھنی تھی وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ پریکٹیکل کرنے میں کوتاہی کریں گے، ٹاسک بنانے میں اگر آپ تھوڑی سی غلطی ہوگی یا آپ کو وقت نہیں ملے گا، تو اس کا بہت زیادہ نقصان آپ کو جو ہے بھگتنا پڑ جائے گا، کیونکہ اب ہمارے پاس جتنی چیزیں پڑھنے کی ہے وہ سمجھنے کی یا رولز کی نہیں ہے، اب ہمارے پاس اپلائی کرنے کی چیزیں پڑھنی ہیں۔ اس لیے آپ سے ریکمنڈ کرتا ہوں کہ ابھی کے بعد جن سبجیکٹس میں جتنے ٹاسک آپ کو دوں، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اتنا کم ٹاسک دوں کہ آپ بہت ایزیلی 10-15 منٹ کے اندر وہ سارے ٹاسک آپ کمپلیٹ کر سکو۔ لیکن یہ آپ کے لیے جو ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو جتنی ٹاسک دی جائیں گی وہ ساری کی ساری ٹاسک آپ جو ہیں وہ بنائیں گے، اور ٹاسک بنانے میں بالکل بھی آپ کوتاہی نہیں کریں گے۔ ہر دن باقاعدہ ٹاسک جو ہے پورا پریپیئر کر کے کاپی میں آپ مجھے بھیجیں گے، پھر میں چیک کر کے آپ کے ساری غلطیاں جو ہوں گا میں بھی کاپی میں چیک کر کے کاپی میں پیج پر آپ کی ساری غلطیاں فائنڈ آؤٹ کر کے بتا کر آپ کو پھر اس طریقے سے آپ کو سالو کراؤں گا۔ مجھ سے بھی تھوڑی سی کوتاہی ہوئی کہ میں آپ کی ساری غلطیاں آپ کو نہیں بتاتا تھا، بس چیک کر کے میں یہ دیکھ لیتا تھا کہ کیا غلطی ہے، اور ویڈیو میں اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ مجھے آپ کو پرسنلی بھی بتانا پڑے گا کہ آپ کی کہاں پر کیا غلطی ہوئی ہے آپ سے۔ تو چلیے پہلے آج کی ہم قصص میں پڑھیں گے، پھر قصص میں ہم ٹاسک دیں گے، اس کے بعد پھر ہم خلاصۃ النحو جو ایک الگ نحو کی کتاب ہے اس کو ہم پڑھیں گے، اس میں تھوڑا سا ٹاسک دیں گے، اور پھر جو معلم الانشاء ہے اس کو پڑھیں گے اور اس میں ہم ٹاسک دیں گے، اور صفۃ المصادر ہے اس کو بھی ہم پڑھیں گے اور اس میں بھی ہم ٹاسک دیں گے۔ تو 4 سبجیکٹس ہے، لیکن ویڈیو میں صرف 3 سبجیکٹس پڑھنے ہیں، لیکن آپ کو کتاب میں 4 کتاب میں ٹاسک ملیں گے۔ اور میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ جو قصص ہے اس کے اندر کوئی زیادہ جو ہے وہ ہارڈ ٹاسک میں آپ کو نہیں دوں گا، بس اس کے اندر آپ کو ہر دن ایک فعل آپ کو یاد کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو چلیے پہلے ہم آج کی جو پڑھائی ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہمیں پڑھنا ہے وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَتَكَلَّمُ وَلَا تَسْمَعُ، یہ عبارت آج ہمیں پڑھنی ہے۔ تو جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے، میں اس عبارت کو یہاں سے لے لیتا ہوں اور پریکٹیکل والے پیج پہ آتا ہوں۔ یہ ہمارا پریکٹیکل کا پیج ہے، یہاں اس پیج میں آ کر کے اس کو ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پیج یہاں پر آ گیا ہمارا۔ سب سے پہلے ہمیں کانا کی تشریح کرنی ہے کہ کانا کیا ہے۔ تو کانا کیا ہے؟ کانا فعل ناقص میں سے ہے، ٹھیک؟ کانا فعل ناقص میں ہے۔ کانا کا ایک اسم ہوتا ہے جو مرفوع ہوتا ہے، دوسرا خبر ہوتی ہے جو کیا ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے، ٹھیک؟ اور یہ کانا کیا ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اتنی چیزیں ہم نے کانا کے بارے میں پڑھ لی ہے۔ میں سب کو بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ کانا کے بارے میں ہم نے اتنی چیزیں پڑھی۔ پہلا ہم نے کیا پڑھا کہ یہ فعل ناقص، یعنی کہ یہ اسم نہیں ہے بلکہ فعل ہے۔ اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔
اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس پر ہمیشہ پیش ہوتا ہے. اس کی جو خبر ہوتی ہے اس کے اوپر وہ ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، یعنی کہ اس پر ہمیشہ نصب ہوتا ہے. اور یہ کانا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. صرف کانا کے بارے میں ہم نے اتنی چیزیں پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے، کانا کے بعد اب ہمیں یعرفو کے بارے میں پڑھنا ہے. تو آئیے اب ہم یعرفو کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یعرفو کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل. تو 100% یہ کیا ہے؟ فعل ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. دو چیزیں ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ یعرفو کیا ہے؟ فعل ہے. فعل کیوں ہے؟ اسی لیے کہ اس کے اندر اسم کی کوئی علامت نہیں ہے. اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ کیوں ہے وہ آپ کو معلوم ہے. اب یعرفو فعل ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس کا فاعل بھی ڈھونڈنا ہے، مفعول بھی ڈھونڈنا ہے. فعل ہے تو کیا ہوگا؟ ایک فاعل ہوگا، ٹھیک ہے، جو مرفوع ہوگا یعنی اس پر پیش ہوگا، اور ایک مفعول ہوگا جو کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے، منصوب ہوگا. یعنی ہمیں دو چیزیں ڈھونڈنی ہے. کانا کا بھی ہم نے اسم بھی نہیں ڈھونڈا ہے، فعل بھی نہیں، خبر بھی نہیں ڈھونڈا ہے، لیکن کانا کے فوراً بعد فعل ہے. اسی لیے اب ہمیں پہلے کانا کو چھوڑ کر کے پہلے اس فعل کا فاعل اور مفعول ہمیں ڈھونڈنا ہوگا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب فعل کے بعد یعرفو کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ انا ہے. ٹھیک ہے، تو انا ہے. انا کیا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے، یہ ہے حروف مشبہ بالفعل. اس کو کہتا ہے حروف مشبہ بالفعل. انا، ان، لیتا، لاکن، لعل. اتنے ہیں، میں یہاں لکھ ہی دیتا ہوں تاکہ یاد بھی رہے آپ کو. ایک ہے ان، دوسرا ہے انا، لیتا، لاکن اور لعل. ٹھیک ہے، یہ 5 جو ہیں یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں. اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور دوسرا خبر ہوتا ہے. اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد نہ رہے تو آپ لکھ لیجئے اس کو. اسم منصوب اور خبر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اتنی چیزیں. تو انا ہے، تو انا کی اب ہمیں پہلے ڈھونڈنی ہے اسم اور انا کی خبر. اب دیکھیے یعرفو کانا کے بعد اس کی اسم اور خبر مجھے معلوم نہیں ہے، تو ابھی کانا کو ہم نے چھوڑ دیا. اس کے بعد یعرفو ہے تو ہم نے یعرفو کا فعل اور فعل ہے تو فاعل اور مفعول ڈھونڈنا تھا، لیکن فعل اور فاعل مفعول بھی ہمیں نہیں ملا تو میں نے ابھی اس کو بھی چھوڑ دیا ہے. یہ انا ہے تو انا کا اب ہمیں اسم اور خبر ڈھونڈنا ہے. تو انا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. تو یہاں پر انا کے بعد کوئی ایسا لفظ ہے جو منصوب ہو؟ تو جی ہاں، یہ اصنام جو ہے یہ منصوب ہے. اس کا مطلب یہ کیا ہوا؟ یہ انا کا اسم ہوا. ٹھیک ہے، اب انا کا اسم ہمیں مل گیا. اب انا کی خبر ہمیں نہیں ملی ہے، انا کی اب خبر ہمیں ڈھونڈنی ہے. لیکن اصنام کے بعد کیا ہے؟ لا تتکلم یہ فعل اور لا تسمع یہ فعل. اب یہ فعل کیوں ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے پہلے. لا کہاں لگتا ہے؟ تو لا مضارع میں لگتا ہے. لا کیا کرتا ہے؟ منفی ہوتا ہے. اب میں کیسے جان رہا ہوں کہ یہ تتکلم فعل ہے؟ اسی لیے کہ شروع میں اس کے اوپر تا لگا ہوا ہے، الف تا یا نون میں سے تا لگا ہوا ہے. تو لا تتکلمو یہ فعل ہے. یہ تتکلم اصل میں آپ نے نہیں پڑھا ہے کہ کون سے باب سے ہے، کس طرح کا فعل ہے، اس لیے پریشانی ہو سکتی ہے. تو آپ یاد رکھیں کہ لا تتکلم یہ فعل ہے، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے مضارع سے. ٹھیک ہے، اور لا تسمعو یہ فعل ہے، سمیع یسمعو باب سے، تسمعو واحد مذکر واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں تا لگا ہوا ہے. تا جو ہے یا تو واحد مذکر حاضر کے صیغے پہ لگتا ہے یا واحد مؤنث غائب کے صیغے پہ لگتا ہے، اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ تو یہ ہو نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ مطلب ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کہا جا رہا ہے. یہ تو ہم کہانی پڑھ رہے ہیں تو سامنے والے کو تو کہا نہیں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو تسمعو یعنی یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک، اتنی چیزیں ہم نے ڈھونڈ لی ہے، یعنی ہم نے ایک ایک لفظ کی بالکل پوری تحقیق کر لی ہے.
اب آئیے ہم اس کو حل کرتے ہیں. ابھی میں نے صرف تحقیق کی ایک ایک لفظ کی. اب ہمیں حل کرنا ہے. سب سے پہلے کانا ہے تو کانا کا اسم اور خبر ہوتا ہے, لیکن کانا کے بعد نہ کوئی اسم ہے نہ کوئی خبر ہے, اس لیے کانا کے بعد پھر دوسرا فعل شروع ہو گیا. تو کانا کے اندر جو ہوا ضمیر ہوگا وہ اسم ہو جائے گا, اور یہ ضمیر ہے تو مرجع کہاں لوٹے گا؟ کانا سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے, اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ جو ہے ضمیر لوٹ جائے گا. یعنی کیا ہو جائے گا؟ ہوا کون ہے؟ ابراہیم ہے. ٹھیک ہے, تو کانا کا اسم ہمیں مل گیا, اسی کے اندر ہے ہوا ضمیر. ٹھیک, اس کی خبر ابھی ہمیں نہیں ملی ہے تو اس کی خبر کو ہم ابھی چھوڑ دیں گے. اس کے بعد ہے یعرفو. یعرفو کا بھی ہمیں فعل اور فاعل ڈھونڈنا ہے. سوری, یہ تو فعل ہے, ہمیں فاعل اور مفعول ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے, فاعل دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے فاعل کہاں ہے. آپ سوچو فاعل کہاں؟ یعرفو فعل ہے, اس کے بعد نہ مفعول ہے نہ فاعل ہے, لائٹ انا ہے. اس کا مطلب 100% فعل کے اندر ہی فاعل ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ رول جانتے ہیں کہ جب فاعل اس میں ظاہر نہیں ہوتا ہے, یعنی فاعل جب فعل کے بعد نظر نہیں آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کا فاعل یعنی کہ اس کے اندر ہی ہے. تو اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ فاعل ہے. اب ہوا کس کی طرف لوٹے گا؟ یعنی ضمیر ہے تو ایک مرجع ہوگا. اس سے پہلے کون سا اسم استعمال ہوا ہے؟ اس سے پہلے ابراہیم ہی ہے, کیونکہ آپ کتاب میں دیکھ لیجئے اس سے پہلے جو ہے ابراہیم کا ہی ذکر آیا ہے, اسی کی طرف ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے اور کوئی دوسرا اسم ہے نہیں, تو ابراہیم کے بارے میں بات چل رہی ہے تو ابراہیم ہی 100% ہوگا. تو ضروری نہیں کہ ابراہیم ہی ہو, لیکن ٹرانسلیشن جو ہے ابراہیم کے بارے میں چل رہا ہے تو یہ عام قاعدہ آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ چلو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات چل رہا ہے, تو یعنی اس کا فاعل بھی کیا ہوگا؟ ابراہیم ہی ہوں گے. فاعل مل گیا, اب ہمیں مفعول ڈھونڈنا ہے, لیکن یہاں پر مفعول تو کوئی ہے ہی نہیں, تو ٹھیک ہے چھوڑ دیجئے. انا ہے, یہاں پر کیا ہے؟ انا ہے. تو اب پہلے ہمیں انا ہے تو انا کا اسم اور خبر ہمیں ڈھونڈنا ہے. تو انا کا اسم جو ہے الاصنام جو ہے اسم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ منصوب ہے اور اسم ہے اور یہ منصوب ہے, اسی لیے انا کا اسم ہو گیا. اب انا کی خبر ہمیں ڈھونڈنی ہے جو کہ ہمیں ابھی معلوم نہیں ہے. تو کیا کیا ڈھونڈنا ہے؟ انا کی خبر ڈھونڈنی ہے, یعرفو کا ہمیں مفعول ڈھونڈنا ہے, مفعول ڈھونڈنا ہے یعرفو کا, اور کانا کا کیا ڈھونڈنا ہے؟ ہمیں کانا کی خبر ڈھونڈنی ہے ہمیں. ٹھیک ہے, یہ 3 چیز ہمیں ڈھونڈنا ہے. اب آئیے لا تتکلم. لا تتکلم والا فعل ابھی نہیں پڑھا ہے تو تھوڑی سی آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے, تو میں نے بتا دیا آپ کو. تکلمہ مضارع کا صیغہ ہوتا ہے, اس کے شروع میں تا لگا ہوا ہے, الف تا یا نون میں سے, تو تتکلم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو تتکلم کیا ہے؟ واحد مؤنث غائب کا, واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا ایک فاعل اور مفعول ڈھونڈنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فعل ہے تو بھائی فاعل اور مفعول ڈھونڈنا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں. فعل کے فوراً بعد فعل ہے, یعنی کوئی مفعول ذکر نہیں ہے نہ فاعل ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر کیا ہوگا؟ فاعل ضمیر ہوگی. لیکن اب یہ صیغہ کون سا ہے؟ تتکلم, شروع میں تا لگا ہوا ہے, اور یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ, اس لیے کہ حاضر ہو نہیں سکتا. تا کس پہ آتا ہے؟ یا تو واحد مؤنث کے صیغے پہ, یا واحد مؤنث حاضر کے صیغے, یا واحد مذکر حاضر کے صیغے پہ. میں واحد کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر یہ تثنیہ ہوتا تو میم کے بعد الف نون ہوتا, جمع ہوتا تو میم کے بعد واو نون ہوتا. تو 100% یہ تثنیہ اور جمع تو ہے نہیں, تو یہ 100% چاہے جس کا بھی صیغہ ہو یہ واحد کا ہی صیغہ ہوگا. تو اب دو ہی بات ہے, یا تو یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے یا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوتا تو شروع میں یا لگا ہوتا, یا تکلم ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے نہیں. تو اب 3 چیزیں ہمارے پاس بچی, یا تو یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے, یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے, یا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. 3 چیز. تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے اگر یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہوتا تو لا تتکلم جو ہے اس کے میم کے بعد یا بھی ہوتا, تکلم نہ ہوتا. ٹھیک ہے,
تو اب بچا ہمارے پاس 100% یا تو واحد مذکر حاضر ہے یا واحد مؤنث غائب ہے. تو واحد مذکر حاضر اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر کسی کو کہا نہیں جا رہا, یہاں پر کوئی حاضر نہیں ہے جس کو کوئی کام کہا جا رہا ہے, بلکہ یہ ایک واقعے کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ کیا ہوگا, واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا. واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو تو اس کے اندر کیا ضمیر ہوگی, چھپی ہوئی ہوگی, وہ ضمیر ہوگی ہیا کی ضمیر جو ہے اس کے اندر چھپی ہوگی, اس لیے کہ مؤنث کے لیے ہیا آتا ہے. اب مؤنث کے لیے جب ہیا آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے کوئی مؤنث ہونا چاہیے جس کی طرف یہ مرجع ہوگا, جس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہوگی. تو یہاں دیکھیے اصنام جو ہے یہ مؤنث ہے, کیوں؟ صنمن کی جمع اصنام آتی ہے تو اصنام مؤنث بن جاتا ہے. کیوں مؤنث بن جاتا ہے؟ اسی لیے کہ آپ پڑھ چکے ہیں غیر عاقل کی جمع جو ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. یعنی جس طریقے سے واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے ویسے ہی جو غیر عاقل مورتی جو ہے غیر عاقل ہے, اس کے پاس جاندار نہیں ہے تو اس کی جمع صنم کی جمع اصنام ہے, تو یہ غیر عاقل ہے تو اس کی جمع ویسے ہی ہوگی. تو اس کی جمع جو ہوگی اس پر وہ سارے قانون لگیں گے جو واحد مؤنث پہ لگتے ہیں. تو ہیا یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہ اصنام جو ہے صنم کی جمع ہے, غیر عاقل کی جمع ہے, اس لیے اس پر بھی کیا ہوگا, واحد مؤنث کا حکم لگے گا. تو یہ الاصنام کیا ہو گیا, ہیا جو ہے اصنام یہ کیا بن گیا ہے, یہ فاعل ہے. ٹھیک, اب اس کا مفعول ہمیں نہیں ملا ہے. ٹھیک ہے, اللہ اس کا مفعول ہمیں نہیں ملا. لا تسمع, لا تسمع بھی بالکل سیم ہے, واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اس کی بھی ساری چیزیں وہی ہیں, یعنی کہ اس کا بھی فاعل جو ہے وہ اصنام ہی ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے اس کے اندر ہی ضمیر ہے وہ بھی مرجع کی طرف, تو اصنام اس میں اس کی طرف لوٹ رہی ہے. اس کا بھی مفعول ہمیں نہیں معلوم ہے. کانا کا خبر نہیں معلوم, یعرفو کا مفعول ہمیں نہیں معلوم, انا کا خبر ہم کو نہیں معلوم, لا تتکلم کا مفعول ہمیں نہیں معلوم, لا تسمع کا مفعول ہمیں نہیں معلوم ہے. سب سے پہلے چلیے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, آخر سے سٹارٹ کرتے ہیں. آخر سے جب بھی کوئی چیز آپ کا گم ہو تو آپ بالکل پیچھے سے, یعنی کہ یہاں تسمع سے سٹارٹ کریں گے, تسمع سے. ٹھیک ہے, لاسٹ سے بالکل ہم جو ہے سٹارٹ کریں گے. تو تسمع سے سٹارٹ کرتے ہیں. تسمع فعل ہے, فاعل اس کا ملا ہوا ہے, مفعول اس کا نہیں ملا ہوا ہے. تو تسمعو کے معنی جان لیتے ہیں, سننا. لا تسمعو نہیں سنتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں سنتا ہے. کون نہیں سنتا ہے؟ تو فاعل کون ہے؟ مورتی ہے. اصنام, صنم کی جمع اصنام مورتی ہے, تو فاعل مفعول یہ جو مورتی ہے یہ نہیں سنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مورتی جو ہے یہ نہیں سنتا ہے. اس کے بعد یہ لا تتکلم, مورتی جو ہے یہ نہیں سنتا, تو فاعل ہو گیا. اب اگر یہاں پہ مفعول نہیں بھی لایا جائے تب بھی ہم کو ایک معنی جو ہے نارمل سمجھ میں آ رہا ہے کہ مورتی جو ہے وہ نہیں سنتا ہے. ٹھیک, تو سمجھیے کہ میں نے اس کو حل کر دیا, لا تسمعو کو حل کر دیا بنا مفعول کے. یہ بھی جائز ہے, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بنا مفعول کے بھی ہم جو ہے حل کر سکتے ہیں, مفعول کی ضرورت ہر جگہ ہمیں نہیں ہوتی ہے. نہیں سنتا ہے بات سمجھ میں آ چکی ہے, کلیئر ہو چکی ہے, تو میں نے اس کو حل کر دیا. اب بچا لا تتکلم. تو لا تتکلم مطلب, تکلم مطلب ہوتا ہے بات کرنا, تو لا تتکلم مطلب بات نہیں کرتا ہے, تو مورتی بات نہیں کرتا ہے. میں نے اس کو بھی کیا کیا, سولو کر دیا. اس کو بھی بنا فاعل کے ہی میں نے سولو کر دیا. ٹھیک ہے, اب آئیے اصنام پر. تو اصنام انا کا اسم ہے, اس لیے اب ڈائریکٹ ہم لوگ انا کا اسم اور خبر دیکھتے ہیں. انا کا اسم اصنام, تو اصنام جو ہے چھوڑ دیجئے. اب جملے میں اصنام انا کا اسم بن گیا, اسی لیے اب آپ اس کو کٹ کر دیجئے. اصنام ختم. انا کے بعد کیا بچا ہے؟ لا تتکلم اور لا تسمع ہی. انا کے لیے تو اصنام کے بعد لا تتکلم لا تسمع ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لا تتکلم فعل اور لا تسمع فعل, یہ دونوں جو ہے یہ انا کی خبر ہے.
ٹھیک ہے. انا کا اسم کیا ہو گیا؟ الاسنام ہو گیا. انا کی خبر الاسنام کے بعد جو لا تتکلم اور لا تسمع ہے، یہ دونوں فعل انا کا کیا بن گیا؟ خبر بن گیا. تو ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ بے شک مورتیاں بات نہیں کرتی ہے اور بات نہیں سنتی ہے. لا تتکلم بات نہیں کرتی ہے، لا تسمع اور نہیں سنتی ہے. تو ان الاسنام لا تتکلم لا تسمع، یہاں تک ہم نے سولو کر لیا. انا کا اسم ہمیں الاسنام مل گیا تھا اور انا کی خبر ہم نے کس کو بنا دیا؟ انا کی خبر ہم نے لا تتکلم اور لا تسمع کو بنا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کا سولو. اب آئیے یعرفو، یعنی انا تک ہم لوگوں نے کمپلیٹلی سولو کر لیا، اس کو مکمل کر لیا. اب آئیے یعرفو اور کانا بچا ہے. یعرفو کا ہمیں کیا ڈھونڈنا ہے؟ مفعول. کیوں؟ اس لیے کہ فاعل جو ہے یعرفو کا مل چکا ہے، ابراہیم ہے. تو کیا ہم مفعول جو ہے انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفعول بن گیا یعرفو کا؟ یہ بھی تو بنا سکتے ہیں. اسی لیے کہ یعرفو کے بعد یعرفو کا فعل ملا ہوا ہے، فاعل ملا ہوا ہے، صرف مفعول ڈھونڈنا تھا. تو یعرفو کے بعد انا ہے، تو انا پورا یہ اپنے اسم اور خبر. انا کا اسم کیا ہے؟ اسنام، اور خبر کیا ہے؟ لا تتکلم لا تسمع. تو لا تتکلم لا تسمع دونوں فعل اپنے انا کی خبر بنی، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یعرفو کا مفعول بن گیا. تو ہمیں مفعول بھی مل گیا. اب کیا ڈھونڈنا ہے؟ کانا کی خبر. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کانا کا اسم کیا ہے؟ ابراہیم، اور کانا کی خبر کیا ہے؟ یعرفو. اپنے فعل اور اپنے انا والے مفعول سے مل کر کے کیا بن گیا؟ کانا کی خبر بن گیا. تو کانا اپنے اسم اور خبر سے مل گیا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم نے ایک کو توڑ کر پورا بنا دیا. یہ بہت ڈیفیکلٹ تھا. بہت ساری جو ہے نئی چیزیں اس میں آپ کو سمجھ آئی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہیں جو آپ کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی 100%. اسی لیے آپ سے میں ریکمینڈ کروں گا اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے. جو چیز سمجھ میں نہیں آئی وہ آپ ہم سے پوچھ لیجئے فون کر کے، یا آپ کا جو گروپ ہے اس میں میسج ڈال کے. سب سے پہلے تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ آپس میں آپ اسٹوڈنٹ ڈسکس کریے. میں آپ کے ڈسکشن کو دیکھوں گا، غور کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں لاسٹ میں آپ لوگوں کو اس کو سالو کر کے بتاؤں گا. تو یہ آپ کا آج کا ویڈیو ہو گیا، آج کا ٹاسک. اس ویڈیو کو 2-3 بار دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کریے. اور اس کے بعد جو ٹاسک ہے وہ یہ کہ اس کے بعد جو یہ ہے کانا ابراہیم ان الاسنام، یہ والی جو عبارت ہے اس کو آپ کو حل کر کے لانا. یہ بالکل سیم اوپر جیسا ہی ہے. تو اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو یہ آپ کو آسانی سے بن جائیں گے. تو اس کو آپ کو بنا کر کے لانا. یہ سمپل ایک ٹاسک آپ کا ہوا. ٹھیک ہے، تو ابھی اتنا ہی کریے. آپ کا کام کیا ہے؟ پہلے اس ویڈیو کو 2-3 بار دیکھ کے سمجھ لیجئے. گروپ میں ڈسکشن کریے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو. اس کے بعد یہ ٹاسک بنا کر گروپ میں شیئر کریے، اور گروپ میں ہی جو لوگوں جن کا ٹاسک لگے کہ ڈیفرنٹ ہے، غلط ہے، وہ آپس میں اسٹوڈنٹ میں ڈسکس کریے. اس کے بعد میں پھر آپ کو یہ چیزیں سمجھاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.